پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو، تو راستے سے ہٹا دو. یہ پوری تیاری ہے. 150 کیسز ہیں. اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے، اور میں خاص طور پہ وہ 10,000 کارکنوں کے اوپر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں، ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو دہشت گردی کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے. وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر لے کے ہی نہیں آتی پولیس. ججز آرڈر کرتے ہیں وہ لے کے نہیں آتے، ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں. اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوا ان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے. لوگوں کو بند کیا ہوا ہے چھوٹے کمروں میں، گندے حالات ہیں اس کے اندر، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. میں سارے پاکستان کے اندر دیکھیں، میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے. وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے. ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک 27 سال میں انتشار نہیں کیا. 9 مئی کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں سارے. کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا، جو آرسن کی گئی، جو بلڈنگ جلائی گئی، یہ خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر کا گھر، سب اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن کیا کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی یہ نہیں کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھی، نہتے لوگوں کو، کیا ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟